السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تمرین النحو کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ فعل امر کی بات چل رہی تھی اور اس کے تعلق سے چند مثالیں اور اسی طرح سے ان کی پہچان آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج کے درس میں فعل امر سے متعلق تمرین نمبر 1 آپ کے سامنے حل کر کے دکھائی جائے گی۔ یاد رکھیں، فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں مخاطب کو زمانے مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی کوئی کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں کام کر لیجئے، فلاں کام کرو۔ آئی بات میں؟ تو فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں زمانے مستقبل میں مخاطب کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسا کہ مثالوں سے ہم نے اس سے پہلے درس میں جانا، اور اسی طرح سے اس درس میں بھی بعض مثالیں آئیں گی۔ چونکہ اس سے پہلے امر کی جو بحث تھی، اس سے پہلے ماضی اور مضارع کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے، رکھا جا چکا ہے۔ اس لیے مؤلف نے تمرین نمبر 1 میں کچھ جملے دیے ہیں، اور ان جملوں کے اندر فعل ماضی، فعل مضارع اور اسی طرح سے امر کے جملوں کو پہچاننا ہے، یعنی کون فعل ماضی ہے، کون فعل مضارع ہے، اور اسی طرح سے کون فعل امر ہے۔ یہ آج کے درس میں ہمیں پہچاننا ہے۔ چنانچہ پہلی مثال میں ہے دخلوا فی دارہ، دخلوا وہ داخل ہوئے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ دخلوا وہ سب مرد داخل ہوئے، فی دارہ اس کے گھر میں، دار مطلب گھر، اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ دخلوا وہ داخل ہوئے۔ جب ہم نے اس کا ترجمہ کیا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس میں زمانے ماضی میں کسی کام کے کیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے، یعنی داخل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہ دخلوا فعل ماضی ہے، یہ دخلوا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دوسری مثال میں ہے ادخل فار فمہ فی الاناء، ادخل یدخل ادخال، اس کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا۔ فارن مطلب چوہا، فیران اس کی جمع آتی ہے، فمن منہ کو کہتے ہیں، اور افواہن اس کی جمع آتی ہے، فمہ اپنے منہ کو، الاناء برتن کو کہتے ہیں، آنیتن اس کی جمع آتی ہے۔ ادخل فار فمہ فی الاناء ایک چوہے نے داخل کیا اپنے منہ کو فی الاناء برتن میں، یعنی ایک چوہے نے اپنے منہ کو برتن میں داخل کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو ترجمہ ہم نے دیکھا اس سے بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بھی زمانے ماضی میں کسی کام کے کیے جانے کی خبر دی جا رہی ہے، حکم یہاں بھی نہیں ہے، لہذا یہ ادخلا بھی فعل ماضی ہے۔ ادخلا ہے یہ فعل، اور یہ بھی کیا ہے؟ فعل ماضی۔ اسی طرح سے تیسری مثال ہے نظر الطفل الی البستان، نظر ينظر کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے، نظر اس نے دیکھا، الطفل بچے کو کہتے ہیں، اطفال اس کی جمع آتی ہے، الی البستان بستان باغیچے کو کہتے ہیں، بساتین اس کی جمع آتی ہے۔
بچے نے باغیچے کی طرف دیکھا۔ اس مثال کے اندر بھی زمانے ماضی میں کسی کام کے کیے جانے کی یعنی دیکھنے کی خبر دی جا رہی ہے، لہذا نظرہ یہ بھی فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، یہ بھی واحد مذکر غائب ہے، اوپر جمع مذکر غائب۔ اسی طرح سے چوتھی مثال میں ہے امر اللہ ابراہیم ان یذبح اسماعیل۔ امرا یا امرو کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، امرا حکم دیا، اللہ نے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو ان یذبح کہ وہ ذبح کریں گے، اسماعیل کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دو فعل استعمال ہوئے ہیں، ایک تو امرا ہے، امر اللہ ابراہیم، اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ فعل ہے، حکم دیا جا رہا ہے زمانے ماضی میں، لہذا یہ فعل ماضی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ان یذبح، یہ کہ وہ ذبح کریں گے، یہ کہ وہ ذبح کریں گے۔ تو یذبح اس میں زمانے استقبال میں ذبح کیے جانے کی خبر دی جا رہی ہے، کیے جانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ذبح کیے جانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ زمانے ماضی میں کیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے، زمانے حال میں کیے جانے کی، اور یہ زمانے حال میں ذبح کیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ہم یہاں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے شروع میں، اس فعل کے شروع میں حرف مضارع یا بھی موجود ہے، لہذا یہ فعل مضارع ہو گیا۔ یہ فعل کیا ہو گیا؟ یذبح، یہ فعل مضارع ہوا۔ تو اس میں دو فعل ہیں، ایک امرا ہے، یہ فعل ماضی ہے، ان یذبح ہے، یہ فعل مضارع، یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پانچویں مثال ہے الرجل ینصح لقومہ، الرجل مطلب آدمی، ینصح نصح ینصح نصیحت کرتا ہے یا کرے گا، لقومہ اپنی قوم کو، آدمی اپنی قوم کو نصیحت کرے گا یا آدمی اپنی قوم کو نصیحت کرتا ہے۔ ینصح یہ زمانے حال یا استقبال پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اس کے شروع میں یا موجود ہے جو حرف مضارع میں سے ہے، لہذا یہ فعل مضارع ہوگا، لہذا یہ فعل مضارع ہوگا۔ آئی بات میں؟ الرجل ینصح لقومہ، آدمی اپنی قوم کو نصیحت کرتا ہے۔ اسی طرح سے چھٹی مثال ہے حرقوا بیوتہم، حرق یحرق جلانا ہوتا ہے، اسی سے حرقوا جلاؤ، بیوتہم ان کے گھروں کو، آئی بات میں؟ جلاؤ ان کے گھروں کو۔ تو حرق یحرق تحریک مطلب جلانا ہوتا ہے، اسی سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے درس میں اس کے مختلف صیغے آپ کے سامنے رکھے تھے اور بدلائے تھے۔ تو حرقوا یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل امر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، کیونکہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے جلانے کا، لہذا حرقوا یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے۔ حرقوا بیوتہم ان کے گھروں کو جلاؤ، حکم دیا جا رہا ہے جلانے کا۔ اسی طرح سے ساتویں مثال ہے اسألوا الاساتذۃ، اسألوا تم سب سوال کرو، اسألوا یہ بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اسألوا یعنی تم سوال کرو، الاساتذۃ اساتذہ سے استاذ کی جمع اساتذہ، تو اساتذہ سے تم سوال کرو۔ یہاں بھی سوال کرنے کا ایک طرح سے زمانے مستقبل میں حکم دیا جا رہا ہے، لہذا اسألوا یہ بھی فعل امر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ اسی طرح سے آٹھویں مثال ہے قلت اجلس، قلت میں نے کہا، اجلس تو بیٹھ،
میں نے کہا تو بیٹھ، قلتو میں نے کہا، یہ فعل ماضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں زمانے ماضی میں کسی کام کے کرنے کی خبر دی جا رہی ہے، بات بتلائی جا رہی ہے، لہذا یہ فعل ماضی ہو گیا۔ آئی بات میں؟ تو یہ فعل ماضی ہوا۔ اور اسی طرح سے اجلس تو بیٹھ، یعنی میں نے حکم دیا ہے تجھ کو بیٹھنے کا، تو اجلس یہ فعل امر ہوا۔ اجلس یہ فعل امر، دو ہے، دونوں فعل ہیں۔ قلتو یہ فعل ماضی ہے اور اجلس یہ فعل امر ہے، کیونکہ یہاں بیٹھنے کا حکم زمانے مستقبل میں دیا جا رہا ہے مخاطب کو۔ اسی طرح سے نویں مثال ہے اسکت لا تتکلم بما لا تعلم۔ اسکت، سکت یسکتو کا معنی ہوتا ہے خاموش ہونا۔ اسکت خاموش ہو، چپ رہو، بات نہ کرو۔ لا تتکلم تو بات نہ کر، لا تتکلم تو بات نہ کر، بما لا تعلم جسے تو نہیں جانتا ہے، تو بات نہ کر جس کے بارے میں تو نہیں جانتا ہے۔ تو یہاں ایک طرح سے اسکت ایک فعل ہے، یعنی خاموش رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ فعل امر ہے، یہ فعل امر ہے۔ لا تتکلم تو بات نہ کر، یہ فعل مضارع ہو گیا، کیونکہ زمانے مستقبل میں کسی کام کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور تتکلم میں حرف مضارع تا موجود ہے، اس لیے فعل مضارع ہو گیا۔ اور اسی طرح سے لا تعلم بھی یہ فعل مضارع ہے، کیونکہ یہاں بھی حرف تا موجود ہے، اور یہ مجزوم ہے جواب امر ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال تو یہ فعل امر ہے، اسکت فعل امر ہے، لا تتکلم اور لا تعلم یہ فعل مضارع ہیں دونوں، ٹھیک ہے؟ تو اسکت لا تتکلم تو خاموش رہ اور نہ بات کر کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ سألتا تو نے سوال کیا، فاسمع پس تو سن۔ سألتا تو نے سوال کیا، سوال کیا یعنی کام زمانے ماضی میں ہوا، اس لیے یہ فعل ماضی ہوا۔ فاسمع تو سن، پس تو سن، سننے کا حکم دیا جا رہا ہے مخاطب کو، اس لیے یہ فعل امر ہے۔ آئی بات میں؟ سألتا تو نے سوال کیا، فاسمع پس تو سن، تو سألتا فعل ماضی ہوا، فاسمع یہ فعل امر ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے آج کے درس میں جانا کون فعل ماضی ہے، کون مضارع ہے، اور اسی طرح سے کون امر ہے۔ اس کو اپنی کاپی پر لکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔